السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وی این پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، جیسے دیکھتے ہیں کہ سال کا اختتام ہونے کو ہے، مگر جو سیاسی لڑائی جھگڑے ہیں، سیاسی عدم استحکام کی فضا ہے، وہ بالکل ویسے جوں کی توں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسئلے جو ہیں اس وقت چل رہے تھے الیکشن کے حوالے سے، ایک سوچ پائی جاتی تھی عمومی طور پر کہ شاید فریش الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد صورتحال کچھ جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہوگی، کچھ معیشت کے اوپر بات ہوگی، کچھ جیسے کہ جیو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل سچویشن جیسے کہ تبدیل ہو رہی ہے پاکستان، اس کے حوالے سے پیش قدمی کرے گا۔ مگر ہم اپنی نیرو مائنڈڈ نیرو انٹرسٹ کے بیس کے اوپر جو ڈومیسٹک لڑائیاں اس میں اس قدر کھوئے ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر 9 مئی کے بعد ایک اور انپریسیڈنٹڈ ایونٹ ہو جاتا ہے 26 نومبر کا، اور اس کے بعد پاکستان کی جو سیاست ہے وہ آگے بڑھنے کی بجائے دوبارہ پیچھے کی جانب جاتی ہے۔ تو اس وقت یہ جو پاکستان کی سیاسی منظر نامہ ہے اس میں کیا کوئی پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ اس میں کوئی استحکام آئے گا؟ اور یہ جو ایسے سچویشن ہے، کچھ ایسے فنڈامنٹل ایشوز ہیں جو کہ ہمیشہ ہی متنازع چیزیں کچھ رہتی ہیں، ان کو سارٹ آؤٹ کس نے کرنا ہے؟ جمہوریت کی بقا اس کا ضامن کون ہوگا؟ اگر سیاسی جماعتیں ایک میز پر بیٹھنے کی روا نہیں ہیں تو ان کو آگے لے کر کس نے جانا ہے؟ ان تمام چیزوں کے پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو کئی سالوں سے جو پاکستان کے اندر ایک فضا قائم ہے سیاسی عدم استحکام کی، یوں لگتا ہے کہ جو پوری کی پوری قوم ہے، پورا کا پورا معاشرہ ہے، وہ ہائی جیکڈ ہے ایک اس سیاسی لڑائی کے اندر۔ کوئی آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ اگر انویسٹر ہے وہ سوال کرتے ہیں، یوتھ ہے وہ سوال کرتی ہے کہ ہم پاکستان جو ہے کبھی نارمل ملک بن سکتا ہے؟ شکریہ۔ میرے خیال میں یہ جو استحکام کا خواب ہے یہ کافی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن خاص طور پر 2014 کے بعد اس میں وقفے سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں ہم سب لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ عدم استحکام کیوں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2006 میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے مئی 2006 میں لندن میں ایک میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تھے۔ یہ جو معاہدہ تھا یہ اسی استحکام کی جو خواہش تھی اور جمہوریت کی جو خواہش تھی اس کے لیے تھا، اور اس میں ان دونوں جماعتوں نے، کیونکہ اس وقت یہی 2 بڑی جماعتیں تھیں، انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم دونوں جماعتوں میں سے کسی بھی جماعت کی حکومت آئے گی تو ہم اختلاف تو ضرور کریں گے، لیکن اس اختلاف کو دشمنی کی سطح پر نہیں لے کر جائیں گے، اور ہم ایک دوسروں کی حکومت کو عدم استحکام کا شکار نہیں کریں گے، خاص طور پر غیر سیاسی قوتوں کی مدد لے کر ایک دوسرے کو عدم استحکام سے شکار نہیں کریں گے۔ محترمہ کی تو شہادت ہو گئی دسمبر 2007 میں، لیکن یہ معاہدہ باقی رہا، اور اسی وجہ سے 2008 سے لے کر 2018 تک آپ نے یہ دیکھا کہ یا تو پیپلز پارٹی کی حکومت رہی یا PMLN کی حکومت رہی، اختلافات ان کے درمیان رہے، لیکن دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس میں جو تبدیلی آئی وہ آئی سب سے پہلے 2013 کے انتخابات میں، جب 30، 35، 40 سیٹیں جیتنے والی PTI نے الیکشن کے 1 سال بعد 2014 میں یہاں پر دھرنے لے آئے، پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، PTV پہ حملہ کیا، اور اس کے بعد ایک سلسلہ لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو اب تک جاری ہے۔ مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کی سب سے بڑی دائی جماعت، انہوں نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں بھی دیں، پاکستان پیپلز پارٹی، جو بلاول بھٹو کا ایک بڑا بیان جو ہے اس وقت سرکولیٹ کر رہا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت اور استحکام لانے کے لیے، سیاسی استحکام لانے کے لیے لاٹھی کا استعمال بھی کرنا پڑے تو کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لاٹھی ہے اس کی مدد سے کیا جمہور کو روکا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی لاٹھی کے ذریعے سے کبھی کسی ملک کے اندر استحکام آ سکتا ہے؟ میرے خیال میں بلاول نے یہ کہا ہے کہ استحکام ضروری ہے، چاہے آپ لاٹھی کا استعمال کریں یا سیاسی مذاکرات کا استعمال کریں۔ انہوں نے صرف لاٹھی کی بات نہیں کی، وہ ایک سیاستدان ہے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ لاتوں کے بھوت ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ باتوں کے بھوت ہیں۔ جو لوگ سیاسی ہیں
ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے. لیکن جو لوگ پرتشدد سرگرمیاں کرتے ہیں, جو قانون توڑتے ہیں, جو مجرمانہ سرگرمیاں کرتے ہیں, ان کو تو خیر سزا ملنی ہی چاہیے. ان سے آپ پیار سے بات نہیں کر سکتے, تو آپ کو وہ لاٹھی اور گاجر, کیرٹ اینڈ سٹک, وہ دونوں ہی وہ استعمال کرنے پڑیں گے. وہ امریکی صدر تھے ہیری ٹرومن, تو وہ یہ کہتے تھے کہ اسپیک سافٹلی بٹ کیری اے بگ اسٹک. نرمی سے گفتگو کریں لیکن لاٹھی بڑی رکھیں. اچھا, لاٹھی کی آپ نے ایسے بات کہی ہے, اس وقت آپ نے دیکھا 26 نومبر کو جب یہاں پر آپ نے ایک پروٹیسٹ کو ڈسپرس کرنا تھا تو ایک اسٹیٹ کی جانب سے ایک رسپانس آیا. اب وہ رسپانس بڑا کیلکولیٹڈ قسم کا رسپانس تھا, مگر اس کے بعد ایک جو ہے وہ لامحدود ایک ہیجان خیزی کی کیفیت جیسے پائی جاتی ہے. ایک بڑا روبسٹ قسم کا پروپیگنڈا آپ کو ہر طرف نظر آتا ہے, ڈیجیٹل اسپیس کے اندر نظر آتا ہے. آپ کو چوک چوراہوں کے اوپر بات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ شاید کوئی بہت بڑا قتل عام ہو گیا تھا, اسٹیٹ بڑی ریپریسو ہو گئی تھی, بہت بڑا آپریشن ہو گیا. مگر فگرز کسی کے پاس نہیں ہے, نہ کسی کے پاس لاشیں ہیں, نہ کسی کے پاس زخمی ہیں, مگر یہ نیریٹو بک رہا ہے. اس نیریٹو کو بیچنے کے اندر جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کن عوامل کا ہاتھ ہے؟ اگر حکومت جو ہے کیٹیگوریکلی کچھ انفارمیشن دے دیتی کہ اتنے زخمی ہیں یا اگر کسی کی موت بھی واقع ہوئی ہے, تو کیا اس قدر جو ڈس انفارمیشن وارفیئر کا سلسلہ ہے وہ چلتا؟ دیکھیں, جن لوگوں نے ڈس انفارمیشن پھیلانی ہے, جو اپنی سیاست کی بنیاد ڈس انفارمیشن پر رکھتے ہیں, آپ کچھ بھی کر لیں, انہوں نے ڈس انفارمیشن کا سودا بیچنا ہے. ابھی یہ 24 نومبر کا دھرنا ہوا بھی نہیں تھا, اس سے پہلے اس جماعت نے پورے ملک میں, دنیا بھر میں یہ بات پھیلائی سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ہزاروں لوگ پہلے اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں. وہ عین 24 فروری کو ڈی چوک پر نمودار ہوں گے اور لاکھوں لوگ پورے ملک سے یہاں پر جمع ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ 24 کا دن گزر گیا, 25 کو جو چند ہزار لوگ پہنچے وہ صرف ایک ہی صوبے سے آئے, اور وہ صوبائی حکومت کے لاؤ لشکر کے ساتھ, کرینوں کے ساتھ, فورک لفٹرز کے ساتھ, غلیلوں کے ساتھ, ٹیئر گیس مشینز کے ساتھ, ہتھیاروں کے ساتھ مسلح ہو کر آئے. اور جب آپ نے یہ دیکھا کہ 26 نومبر کی شام کو جب انتظامیہ نے کہا کہ اب آپ یہاں سے خالی کریں, اب ہم آپ کو زبردستی ہٹائیں گے, تو 2-3 گھنٹے کے اندر یہ تمام لوگ ادھر سے غائب ہوئے. اور بعد میں انہوں نے یہ مشہور کیا کہ پہلے کہا کہ ہزاروں, پھر کہا سینکڑوں. ان کے ایک صاحب ہیں لطیف کھوسا صاحب, انہوں نے کہا 278, ایک ان کے صاحب نے کہا 100, کسی نے کہا 50. اچھا, وہ انہوں نے اپنی خفت کو مٹانے کے لیے جو ایسی فگر سرکولیٹ کی اور ایک عوام کے اندر اشتعال دلانے کی کوشش کی, آپ نے بھی خود پوائنٹ آؤٹ کیا. صرف یہاں تک نہیں بلکہ آگے انہوں نے کہا, جب ان کی سارے یہ دعوے جھوٹے ثابت ہوئے کہ کوئی سینکڑوں لوگ نہیں مارے گئے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اب بس یہ بتا دے کہ گولی کیوں چلائی. یہ ثابت کیے بغیر کہ گولی چلی کہاں سے, ابھی یہ بھی نہیں پتا گولی چلی کہاں سے, اور اس سائڈ سے یا دوسری سائڈ سے. اس کا ثبوت موجود ہے کہ یہ جو لوگ آئے یہ مسلح تھے, ان کے پاس ہر طرح کے ہتھیار تھے. ڈی پی اٹک کی بھی بڑی کمپریہنسو قسم کی کل پریس ٹاک ہو گئی. اچھا, آپ سے یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اس وقت جیسے ایک پختون کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ نے بھی جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک صوبے کی جانب سے لاؤ لشکر لایا گیا, اب اس صوبے کے اندر اشتعال دلا کے ڈس انفارمیشن پھیلا کے اس کو مشتعل کیا جا رہا ہے وفاق کے خلاف, پنجاب کے خلاف, باقی صوبوں کے خلاف, ریاست پاکستان کے خلاف. اگر وہاں سے ایک رد عمل آتا ہے اور ایک مسلح قسم کا, وائلنٹ قسم کا رد عمل آتا ہے, ریاست پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس کو روکنے کے لیے؟ میرے خیال میں اس سے پہلے کہ ریاست پاکستان کچھ کرے, خیبر پختونخوا کے عوام کو خود اس پر سامنے آنا چاہیے, اور خیبر پختونخوا کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو خواب خرگوش سے بیدار ہونا چاہیے
خود پی ٹی آئی کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو جاگنا چاہیے اور اس وزیر اعلیٰ سے پوچھنا چاہیے جس کی زبان سے صرف گالیاں نکلتی ہیں اور وہ گولیوں کی بات کرتا ہے. اس سے پوچھنا چاہیے کہ پچھلے 8 مہینے میں 4 کروڑ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے. اس وقت بھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں 100 سے زیادہ لوگ کرم ایجنسی میں شہید، کئی 100 زخمی ہیں، جہاں پر وزیر اعلیٰ صاحب تشریف نہیں لے کر گئے. تو خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتوں اور عوام کو اس حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے پچھلے 8 مہینے میں اسلام آباد اور پنجاب پر 3 بار چڑھائی کرنے کے علاوہ وہاں کے عوام کے لیے کیا کیا. اچھا، آپ نے عوامی احتساب کی بات کی، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس کا جو پی ایم ہے شہباز شریف صاحب، ان کا بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آیا اس دوران جب یہ سارے ہنگامے وغیرہ ہو رہے تھے کہ اگر 9 مئی کے ملزمان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی ہوتی تو دوبارہ کسی کی جرت اس طرح کیپٹل کے اوپر جتھا بندی کی نہ ہوتی. اس تناظر میں دیکھنا اس سوال تو ایک بہت بڑا یہ بھی بنتا ہے کہ 9 مئی جو ہے ابھی تک اپنے منطقی انجام تک کیوں نہ پہنچ سکا، اور ابھی تک گرفتاریاں ہو رہی ہیں، وارنٹ جاری ہو رہے ہیں، ایگزیکیوشن کہاں ہے اس کے اندر؟ دیکھیں، یہ جو ایگزیکیوشن ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف یہ طے کریں کہ فلاں صاحب جو ہے وہ مجرم ہیں، ان کو ہم 10 سال کی سزا دے دیتے ہیں. انتظامیہ عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتی. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا جو نظام عدل ہے وہ کتنا ناقص ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ خود پارلیمنٹ بھی، حکومت بھی، اور جو نئی قیادت آئی ہے، سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، اب آئینی بینچز بھی بن گئے ہیں، وہ اس کا نوٹس لیں گے. کہ آپ دیکھیں 9 مئی 2023 کو ایک واقعہ ہوا ہے اور اب ہم دسمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں 2024، اور ہم ابھی تک یہی بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک ان ملزمان کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہوئی. اچھا، یہاں بڑا ایک اور بڑا سوال جس کا جو ہے ڈسکشن کے اندر سرکولیٹ کر رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی پولیٹیکل پارٹی سیاسی جماعت نہیں رہتی، وہ ایک وائلنٹ جتھے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جب اس کے اندر تشدد کا اور فساد کا عنصر بہت زیادہ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے، پارلیمنٹ سے نکل کے وہ سڑکوں کے پر آ کر ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتی ہے، تو وہاں پر پھر اس پارٹی کو بین کر دینا چاہیے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینے اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج نافذ کرنے کے حوالے سے مختلف باتیں چل رہی ہیں. قانونی اعتبار سے گورنر راج بھی لگ سکتا ہے اور پی ٹی آئی پہ قانونی اعتبار سے پابندی بھی لگ سکتی ہے. جو سرگرمیاں اس جماعت نے 10 اپریل 2022 کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہونے کے بعد جو کیے ہیں، جس میں 25 مئی 2022 کا حملہ بھی شامل ہے اسلام آباد پہ، جس میں 9 مئی بھی ہے، جس میں متعدد بار لاہور میں، اسلام آباد میں مختلف کارروائیاں، خاص طور پر 9 مئی کے واقعات ہیں. تو قانونی اعتبار سے یہ ممکن ہے، لیکن یہ قانونی سے زیادہ سیاسی سوال ہے. میرے خیال میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے تو میں نے پہلے ہی بات کی کہ وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو متحرک ہونا چاہیے، اور خود جو پی ٹی آئی کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ حکومت کی بات چیت ہونی چاہیے کہ آپ اس رویے کو بدلیں. آپ طے کریں کہ آپ سیاسی جماعت ہیں یا ایک دہشت گرد تنظیم ہے. اگر آپ دہشت گرد تنظیم ہیں تو پھر اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ڈیل بھی ان کو پھر ویسے ہی کیا جائے گا. جیسے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو خان صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اپنے ہاتھ میں ڈیسیژن ہے کہ انہوں نے جیل سے باہر کب آنا ہے. تو اب ان کی جو ٹون دیکھی گئی ہے اس تمام جو 26 نومبر کا فیاسکو تھا اس کے بعد، تو انہوں نے کہا جی ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے اور ہم وہاں پہ اپنی چارج شیٹ پیش کریں گے، اپنا وائٹ پیپر تیار کریں. اب ان کو پارلیمانی اسٹرگل بھی یاد آنے لگ گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مقتدرہ اور عمران خان کے درمیان کوئی معاملات آپ کو طے ہوتے ہوئے ان دا نیئر فیوچر نظر آ رہے ہیں، اور اس کی کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر؟ انگریزی میں ایک محاورہ ہے جس کو کہتے ہیں اسپیکنگ ود دا فورکڈ ٹنگ. وہ لوگ جو مختلف لوگوں سے مختلف باتیں کرتے ہیں. خان صاحب کی شہرت یہ ہے، خان صاحب اپنی بیوی بشرا بیگم کو کچھ کہتے ہیں، کچھ سیاسی رہنماؤں کو کچھ بات کرتے ہیں. وہ ان کی کوئی ایک زبان نہیں ہے،
اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس سے مکرتے ہوئے دیر نہیں لگاتے. لیکن جو مستقل مزاجی ہے خان صاحب کی، وہ ہے ان کا خودکش سیاسی بیانیہ. خان صاحب اس وقت ایک گڑھے میں گرے ہوئے ہیں اور نکلنے کے بجائے مزید کھدائی کر رہے ہیں. اچھا، آپ سے ایک لاسٹ کوئک ٹیک آپ کی اس کے اوپر چاہیے کہ ایک نیریٹو بیانیہ یہ بکتا ہے کہ پروٹیسٹ جو ہے ہر سیاسی جماعت کا جمہوری حق ہوتا ہے. پوری دنیا کے اندر ہوتے ہیں پروٹیسٹ، ہوتے ہیں کیپٹلس کے اندر ہوتے ہیں. نیو یارک میں ایگزامپل دی گئی، برطانیہ میں، UK کے اندر دی گئی، لندن میں ہوتے ہیں، برسلس میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اگر جو پروٹیسٹ ہے، چونکہ پاکستان کا قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے، پروٹیسٹ کس قسم کا ہوگا تو وہ جائز ہوگا. یہ کب تک جو ہے یہ ٹرینڈ ہم لوگ جو ہے بھکتتے رہیں گے؟ بینگ یہاں کے سٹیزن اسلام آباد کے، ہم لوگوں کو کب تک سفر کرنا پڑے گا کہ بار بار ایک جتھا آئے اسلام آباد کے اوپر آ کر حملہ آور ہو، اس کے بعد جو ہے تمام معمولات زندگی متاثر ہو جائیں، کاروبار بند ہو جائیں، لوگوں سے ان کی روزی روٹی چھن جائے؟ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ جتھا بندی کب تک چلتی رہے گی؟ اور پروٹیسٹ اگر ہوگا تو کس قسم کا ہوگا؟ چونکہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کے اندر اپوزیشن بھی بڑی ضروری ہے تاکہ گورنمنٹ کے اوپر چیک رکھے. مگر یہاں کی اپوزیشن جو ہے وہ صرف جو ہے اس توڑ پھوڑ کے اوپر، تشدد، فساد، یہاں تک محدود رہ گئی ہے. دنیا کے جمہوری ممالک میں پرامن احتجاج کا قانون کی روح سے اجازت ہوتی ہے. امریکہ میں، یورپ میں، جہاں بھی پرامن احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں وہ لوگ ہتھیار بند نہیں ہوتے. یہ نہیں ہوتا کہ لندن میں ایک مظاہرہ ہو اور وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ جا کر پیٹرول بم پھینکے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے ٹریفلگر اسکوائر کو جلا دیں. یہ نہیں ہوتا کہ BBC پر قبضہ کر لیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ پولیس پہ پیٹرول بم پھینکیں، پتھراؤ کریں، لاٹھیاں برسائیں، آپ کی گاڑیاں جو ہے سیکیورٹی فورسز کو کچل کے نکل جائیں، اور آنسو گیس آپ پولیس پر پھینکیں. یہ نہیں ہوتا. تو پرامن احتجاج کی ہمارے ملک کے اندر بالکل آئین کے اندر اجازت ہے. اور آپ نے پرامن احتجاج دیکھے ہیں. مولانا صاحب کئی ہزاروں کا ایک جلوس لے کر یہاں اسلام آباد آئے. انہیں کہا گیا کہ آپ اتوار بازار میں بیٹھیں، وہاں پر 10-15 دن بیٹھ کے وہ وہاں سے چلے گئے. بلاول بھٹو کراچی سے آئے لیکن انہوں نے تشدد نہیں کیا. یہ جو جماعت ہے اس کی تاریخ ہے تشدد کی. 2014 میں انہوں نے یہ کیا، 2017 میں انہوں نے یہ کیا، 2016 میں یہ کیا، 2022 میں کیا، 2023 میں کیا، اور اب 2024 میں. تو یہ پرامن احتجاج کے نام پر دنیا کا کوئی ملک آپ کو ریاستی اداروں پر حملوں کی اجازت نہیں دیتا اور پولیس والوں کو، پیراملٹری فورسز کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. اور پھر ریاست کا جواب ویسا ہی آئے گا جیسا آپ کا طرز عمل ہوگا. ریاست کی ریٹ چیلنج کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس وقت جو ہے یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے کہ وہ ان لوگوں کا احتساب کرے کہ آپ نے سروس ڈلیوری کتنی کی. انہوں نے جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو آپ نے گورننس کے اندر کتنا ڈلیور کیا. آپ پرفارمنس کے اوپر کیوں نہیں لوگوں کا موازنہ کرتے؟ اگر دیکھا جائے کہ عوام کی ایجوکیشن کی کیا صورتحال ہے، ہیلتھ سیکٹر کہاں تک پہنچا، اور جو سب سے بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے امن و امان کی سچویشن، کیا کوئی شہری، ایون آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ گورنر KPK، اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ KPK، IG KPK، یہ سب کے سب جو ہے DI خان سے ان کا تعلق ہے. کیا یہ لوگ اپنے سیکیورٹی اسکواڈ کے بغیر وہاں پر جا سکتے ہیں، وہاں پر ان کی گلیوں میں گھوم سکتے ہیں؟ اگر ان کی یہ سچویشن ہے تو ایک عام آدمی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی؟ کرم کو دیکھ لیں، پارا چنار کو دیکھ لیں، وہاں پر ایک آگ لگی ہوئی ہے. اس کے حوالے سے کتنا رویہ سنجیدہ ہے ہمارے گورنر KPK کا یا پھر وزیر اعلیٰ KPK کا؟ ان سب کا رویہ کیسا ہے؟ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ تو اپنی نیرو پیٹی پالیٹکس کے اندر ہی گھسے ہوئے ہیں. ہم بھی، ہمارا جو ڈسکورس ہے وہ میجر ایشوز کو ڈسکس نہیں کر رہا. ہم اسموک کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہم ڈیجیٹل اکانومی کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہم اسٹاک مارکیٹ کو ڈسکس نہیں کر رہے. ہم بیٹھ کر کیا معلومات کر رہے ہیں، ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی دھرنا، جتھا بندی، تشدد، فساد یہ کب ہوگا، کیسے رکے گا، اس کے حوالے سے کیا لائے عمل ہو. ہماری ڈسکشن یہاں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے بحثیت قوم. تو اس حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ عوام نے کرنا ہے. آپ کو اس حوالے سے جو ہے کرٹیکل تھنکنگ ہے اور آپ کا الٹیمیٹ ڈیسیژن آپ کا ہوگا. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.